اس میں روایت موجود، بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما بڑی پیاری ادا سے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں گھٹنے اٹھا کر ان کے ارد گرد بازوؤں کا حلقہ بنا لینا۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اس طرح، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکڑوں بیٹھنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اکڑوں بیٹھنا۔ آپ کے یہاں کوئی اور لفظ بھی ہوگا۔ دونوں ٹانگیں اٹھا لی اور بازوؤں کا اس کے گرد گھیرا بنا لیا، حلقہ بنا لیا، اس کو اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں۔ ایک شخص آیا، میرے نبی کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا، آ کر اس نے بڑا جوش دکھایا، دیہاتی آدمی تھا، کوئی سیویلائزڈ شہری آداب سے واقف نہیں، دیہاتی آدمی سیدھا سادہ، آ کے کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے میں آپ کے پاس مانگنے آیا ہوں، آپ کو میری مانگ پوری کرنی ہوگی۔ میں اس کے الفاظ نہیں دہرا رہا، انداز بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، صحابہ کو بڑا غصہ آیا اس کے مانگنے کے انداز پہ، اس کو نہیں پتا کس سے مانگ رہا ہے، ادب سے مانگنا چاہیے۔ حضور نے صحابہ کو خاموش کر دیا، خود بھی خاموش۔ اس نے کہا میں آیا ہوں مانگ رہا ہوں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ اس نے دوبارہ ذرا زیادہ زور سے، میں مانگنے آیا ہوں، مجھے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا میں لے کے جانا ہے، خاموشی سے کام نہیں چلے گا، دینا پڑے گا۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ اونچی نہیں، ابھی آواز نہیں آئی، مانگ کیوں کہلوایا میں نے آپ سے بار بار؟ وجہ یاد ہو جائے آپ کو۔ مانگ کیا مانگتا ہے کہ وہی کہہ سکتا ہے جو دے سکتا۔ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں کرسی پہ، آپ سب کی نظریں مجھ پہ، لوگوں نے بڑی عزت سے بٹھایا ہوا ہے، میں اعلان کر دوں ہاں بھائی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ایک صاحب اٹھ کے کہیں مولانا صاحب 1 لاکھ روپیہ دے دو، تو میں کہوں میرے پاس نہیں ہے، تو کہیں گے پھر اعلان کیوں کیا تھا؟ پہلے تو آپ بڑے جوش میں کہہ رہے تھے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جب آپ دینا نہیں ہے آپ نے تو پھر آپ نے اعلان کیوں کیا؟ چلو ڈانٹ کے نہ کہے، ادب سے ہی کہہ دے مولانا صاحب پھر اعلان نہ کرتے آپ نے ہی تو اعلان کیا۔ جب میں دے نہیں سکتا میں اعلان کر سکتا ہوں؟ اونچی نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مانگ اونچی۔ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ نے فوراً کہا، صحابہ دھیان سے سنو، حدیث میں ہے، صحابہ نے فوراً کہا ہم نے سوچا یہ جنت مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ یہ مائک میرا پوچھ رہا ہوں آپ سے، اسٹینڈ، یہ ٹیبل میں کسی کو دے دوں؟ دے سکتا ہوں؟ کیوں؟ آپ کا نہیں ہے، مہربانی۔ سیدھا سا جواب آ گیا، یہ مائک میرا نہیں، اسٹینڈ میرا نہیں، یہ ٹیبل میز میرا نہیں، میں کسی کو دے دوں؟ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا، آپ مالک۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا یہ کیا مانگے گا؟ اونچی۔ تو صحابہ کا عقیدہ معلوم ہو گیا، ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا نبی جنت کا مالک ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ امام غزالی لکھتے ہیں اللہ نے نبی کو جنت کا مالک بنا دیا، جس کو چاہے جتنی چاہے جاگیر عطا کر دے۔ تو ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، اسی لیے کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی جنت کا
جو مانتا ہے مہربانی، نہیں مانتا تو پھر ڈھونڈتے رہنا جنت۔ ہم نے کیا عقیدہ رکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نبی جنت کا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ سنیں، توجہ سے سنیں۔ صحابہ نے کہا ہم نے سوچا یہ کیا مانگے گا؟ جنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابی کہنے لگے ہمیں فوراً خیال آیا یہ جنت مانگے گا، مگر اس کو مانگنا نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ دیہاتی آدمی تھا نا، اس کی سوچ ہی اتنی، جوش تو یوں دکھا رہا ہے جیسے دنیا مانگ لے گا، ساری کائنات مانگ لے گا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ ہر ایک کو مانگنا آتا نہیں، وہ مانگنے کا ڈھنگ سیکھنا ہو تو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو، وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اب سنیں دھیان سے، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ کتنا فرق ہے؟ مانگا تھا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کیا تھا؟ مانگا تھا۔ مانگنے پر توجہ رکھنا، موسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ نہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ تو اس عورت نے مانگا موسیٰ علیہ السلام سے، سنا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ ذرا دھیان سے سنو، تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور خود سنا رہے واقعہ، کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس عورت کے مانگنے میں۔ اب آپ کو شوق ہوگا پتا چلے اس عورت نے کیا مانگا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم پار کیا، جس میں فرعون وغیرہ غرق ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پار لگ گئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر پانی میں آ گئی ہے، ان کا جسم یہاں سے نکال کر بیت المقدس ساتھ لے جاؤ۔ ان کی قبر کہاں آ گئی ہے؟ اونچی گئی ہے، مجھے پتا ہو نا، آپ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پانی میں آ گئی ہے تو ان کا جسم یہاں سے نکال کر بیت المقدس لے جاؤ۔ یا اللہ تیری شان بے نیازی، تیری بے نیازی کے قربان، اگر قبر آ گئی ہے پانی میں تو کیا فرق پڑ گیا؟ تو جہاں چاہے جیسا چاہے رکھ لے، اگر قبروں کا نشان باقی رکھنا ضروری نہیں ہے، اللہ والوں کی قبر کا محفوظ ہونا ضروری نہیں، تو اللہ کیوں حکم دے رہا ہے؟ پانی میں آ گئی ہے قبر، نبی کی قبر ہے، لوگ زیارت کو آئیں گے، پانی میں آ گئی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پتہ چلا اللہ والوں کے مزار بنانا غلط۔ اونچی، میں اشارے کرتا جا رہا ہوں، مسئلے کتنے نکلتے وہ تو سوچتے جانا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے حکم دیا پانی میں قبر آ گئی ہے، ان کا جسم یہاں سے نکال کے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں جبریل کو بھیج رہا ہوں وہ تمہیں جسم نکال کے دے دیں گے، لے جاؤ، نہیں، پانی میں قبر آ گئی ہے۔ کنارے پہ جو بستی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں سے پوچھا پتا تمہیں یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ ایک نے کہا جی میں تو 200 سال کا بچہ ہوں، اس زمانے میں عمریں بہت ہوتی تھی، عمریں 400-500 سال کی عمریں ہوتی تھی۔ اس نے کہا جی میں تو ابھی 200 سال کا بچہ ہوں، ہمارے اندر ایک عورت ہے 500 سال کی۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ 500 سال۔ اس کو پتا ہوگا، کس کو؟ عورت کو۔ کس کو؟ اونچی عورت مزار پہ نہیں جاتی تو اس کو کہاں سے پتا چل گیا؟ جاتی تھی تو ہی پتا تھا نا۔ کتنے مسئلے نکل رہے ہیں، سنتے جانا۔ مزاروں پہ اگر نہیں جاتے تو پتا کیسے ہوگا کہاں کس کا مزار ہے؟ اس کو پتا ہوگا، وہ ہم میں پرانی ہیں، ہم تو ابھی نئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے، سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، میں اللہ کا نبی موسیٰ۔ اس نے کہا جی مرحبا، آؤ جی، کیا کہتے ہو؟ مائی تمہیں پتا ہے یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں؟ اس نے کہا بالکل پتا ہے، بتاؤ۔ اس نے کہا جی ایسے نہیں بتاؤں گی، میری 2 مانگے ہیں، 2 ڈیمانڈ، مطالبے، 2 مانگے ہیں، پوری کرو پھر بتاؤں گی۔ 500 سال کی عورت 2 باتیں مانگ رہی ہے، کس سے؟
آواز آئے. یاد رکھنا ذرا دھیان سے, بھول نہیں جانا. وہ عورت کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے میری 2 مانگیں. پہلی مانگ یہ کہ میں 500 سال کی ہو چکی ہوں, میں چاہتی ہوں دوبارہ جوان ہو جاؤں. پھر 25-30 سال کی ہو جاؤں. پہلی تو یہ مانگ ہے. عمر کم ہوتی ہے بڑھنے کے بعد. کوئی آدمی 70 سال کا ہو جائے اور کہے میں 40 کا ہو جاؤں, ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عمر بڑھتی ہے. آپ کیا رواج ہے نا, سالگرہ پہ مبارکباد دیتے ہیں کہ تیرا 1 سال کم ہو گیا, عمر گھٹ گئی ہے تجھے مبارک ہو. عمر کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ ایک طرف سے کم ہو رہی ہے, دوسری طرف سے جو ہے ٹوٹل عمر وہ معلوم نہیں, اس میں سے کم ہو رہی ہے اور جہاں سے چلے ہیں وہاں سے بڑھ رہی ہے. وہ 500 سال کی ہو چکی, کہتی ہے میں پھر جوان ہونا چاہتی ہوں, 30 سال کی مجھے جوان کرو. پہلی تو مانگ یہ. دوسری مانگ یہ کہ موسیٰ جنت میں جیسا محل تیرا ہوگا ویسا میرا ہوگا. جیسا محل تیرا ویسا اونچی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مائی 500 سال تو نے گزار لیے ہیں, ابھی تیرا جی نہیں بھرا, آگے کی سوچ, تو پھر جوان ہونا چاہتی ہے. اور سن, جنت مانگ لے. جنت میں محل مانگ رہی ہے, وہ بھی میرے جیسا. میں نبی ہوں, تو نبی تو نہیں ہے, اور عورت کوئی بھی نبی نہیں ہوئی, تو نری جنت مانگ لے. اس نے کہا موسیٰ دینی, دونوں باتیں دینی ہے تو بات کرو ورنہ جاؤ. اس کو بھی پتا تھا کس سے بات کر رہی ہے. وہ جانتی تھی 500 سال عمر ہو گئی تھی, سیانی تھی. اس نے کہا تقریر نہیں کرو, دونوں باتیں دو گے تو میں بتاؤں. یا اللہ تیری شان بے نیازی, تو جبریل کو بھیج دیتا, وہ قبر کا نشان بتا دیتے, موسیٰ علیہ السلام نکال لیتے. اللہ نے صرف اتنا کہا یہاں ہمارے نبی یوسف کی قبر پانی میں آ گئی ہے, نکال کے لے جاؤ ان کا جسم. اللہ نے نہیں بتایا. آنے والی نسلوں کو پیغام دھیان سے سنو. وہ عورت کہہ رہی ہے میری 2 مانگیں ہیں, پوری کرو گے تو بتاؤں گی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے یا اللہ اس عورت کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ تو پھر جوان ہونا چاہتی ہے اور جنت میں میرے جیسا مال مانگ رہی ہے, تو جبریل کو بھیج بتا. نہیں, موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے صرف جنت مانگ لے. صرف پتا چلا نبی جنت دیتے, جنت دیتے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہ جو آج کل کے لوگ ہیں یہ دے سکتے اونچی, تو پھر میرے نبی کی برابری کی باتیں کیوں کرتے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ سوچنا چاہیے. توجہ کریں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا صرف جنت مانگ لے. اس نے کہا دونوں باتیں پوری کرو گی تو سنوں گی ورنہ نہیں سنوں گی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ تو پھر جوان ہونا چاہتی ہے اور جنت میں میرے جیسا محل مانگتی ہے. ادھر سے جواب ملتا موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے؟ موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے؟ دے دے. پتا چلا اللہ والے دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے ہیں. کتنا فرق ہے اس بندے کے مانگنے میں اور اس عورت کے مانگنے میں. وہ دیکھو 500 سال کی ہو گئی, اس نے جوانی مانگی, جوانی مل گئی. اس نے جنت میں ویسا محل مانگا, اس کو وہ مل گیا. یہ میرے سامنے آیا, وہ کلیم اللہ کے سامنے تھی, یہ حبیب اللہ کے سامنے آیا اور اتنا جوش دکھا کے مانگا. تو کیا مانگا؟ میرا اونٹ مانگا. کیا مطلب؟ نبی پاک بتا رہے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں. جب کلیم اللہ اتنا دیتے ہیں, سوچ لینا حبیب اللہ کتنا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. کبھی یہ گمان نہ کر لینا کہ اللہ کا نبی کچھ نہیں دیتا. ہمیں قرآن ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے, ایمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے, رمضان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے. نہیں, اللہ کی پہچان اس کا عرفان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے. اور سچ کہوں خود خدا ملا, خود رحمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے.
आला हजरत फरमाते हैं ला वारम